یہاں کے لوگ جو ہم جنس پرست ہوتے ہیں وہ یہاں کے لوگ جو ہم جنس پرست ہوتے ہیں آخر ان کی تباہی ہو جائے گی. لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے مثلاً اسکول میں جو میں 1-2-3 لوگ سے ملا جو کہتے ہیں کہ ہم جنس پرست ہیں، اور معاشرے میں بھی وہ جان بوجھ کے یا آمدن اللہ کی گستاخی نہ یا نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، لیکن بس غفلت سے کرتے ہیں، چونکہ وہ اس چرچ کو دیکھتے ہیں جہاں بھی ڈیفائل ہوتا ہے، کرپشن ہوتی ہے، اسے اٹریکشن نہیں رہتی، پھر وہ غفلت سے یہ کام کرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ جان بوجھ. ایک ہے کسی کی عقل سے کام ہی نہ لینا. کچھ حالات میں جب ظلم بڑھ جاتے ہیں نا، ظلم بڑھ جاتے ہیں اور قوم میں اس میں انوالو ہو جاتی ہیں، تب تباہیاں آتی ہیں. کسی انفرادی شخص کی برائیاں جو ہیں نا، اس پہ اللہ تعالیٰ اتنی تباہیاں نہیں پھیرا کرتا. اس کو سزا دے گا تو اگلے جان میں دے گا. تمہارا سوال کیا ہے؟ کیوں ہے جب وہ لگتا ہے کہ وہ غفلت سے کرتے ہیں، نہ جان بوجھ کے نہیں کرتے؟ کیا وہ جان بوجھ کے اللہ کی گستاخی نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی نسائی جان بوجھ کے نہیں کرتے. جی ہاں ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ میں اس قوم کو بھی سزا نہیں دیتا جب تک نبی نہیں بھیجتا، جب تک میرا پیغام نہیں چلا جاتا. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. اگر ان کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا تو اس پہ اس دنیا میں سزا نہیں ہے. ہاں اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ نے جو معیار رکھے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کس سزا دیتا ہے، کسی کو یہ بخشتا ہی اللہ کا کام ہے. ٹھیک، بعض باتیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، کسی کی انفرادی باتیں ہیں، تو اس سے کیا معاملہ کرنا ہے وہ اللہ کا کام ہے. جس کو کچھ پتہ ہی نہیں کسی بارے میں، اس کو تو نہ میں فتویٰ دے سکتا ہوں، نہ فتویٰ دے سکتا ہوں. اگر پتہ بھی ہو تب بھی ہم فتویٰ نہیں دے سکتے کہ اس کو سزا ملے گی. ہاں جب ظلم بڑھ جاتا ہے اور قومی ظلم بن جاتا ہے، وہ ساری قوم اس میں شامل ہو جاتی ہے، تب پھر سزائیں بھی آتی ہیں، پھر عذاب بھی آتے ہیں. ٹھیک، اور کب آنے یہ اللہ کی بہتری. اور بعض بار نہیں بھی اگر ریئلائز کرتے لوگ، اب آفتیں آ بھی رہی ہوتی ہیں تو ریئلائز نہیں کرتے. پاکستان میں اتنا کچھ ہو رہا ہے لیکن نہیں سمجھ آتی ان کو کہ کیوں ہو رہا ہے. اکنامیکلی بالکل ختم ہو گئے، آفتیں آسمانی آفتیں ان پہ آ رہی ہیں، زلزلے بھی آئے، سیلاب بھی آئے. خود کہتے ہیں ان کے اپنے مولوی کہتے ہیں کہ یہ کچھ جو سیلاب اور زلزلے آ رہے ہیں یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ کوئی عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہم پہ آ رہا ہے. لیکن نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ہم بھول رہے ہیں اس لیے عذاب آ رہے ہیں. لیکن جب کہو نا کہ تم مسیح موت کو نہیں مانتے، زمانے کے امام کو نہیں مانتے، کہتے نہیں یہ وجہ نہیں. خود کہنے کے باوجود سب کچھ مانتے ہیں. اخباروں میں آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے جو ہم پہ آ رہے ہیں. تو جب قومیں بگڑتی ہیں تو ان پہ وہ ہوتا ہے. جو انفرادی طور پہ برائیاں جو ہیں، اس برائی کا معاملہ اللہ کے ساتھ اس شخص کا، اور جس کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا ہے، جس کو یہ پیغام ہی نہیں پہنچا، جس جزیرے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی لکھا ہے کہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور وہ اپنے قبائلی طریقے پہ جو بھی اس کی عبادت کا طریقہ ہے وہ کرتا ہے، یا اس نے بت رکھے ہوئے ہیں جو بھی جس طرح بھی اس کو خدا کی عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا گیا وہ سیکھا اس نے اپنے قبائلی طرز پہ. تو اس کے لیے وہ نہیں ہے کہ تم نے کیوں نہیں آنسروں کو مانا تمہیں سزا ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا اس طرح سزا. ٹھیک.